السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دنوں ہارٹ اٹیک سے مرنے والوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس سے جڑے ویڈیو لگاتار سامنے آ رہے ہیں۔ پھر ایک ایسا ہی ویڈیو سامنے آیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی اور آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ موت کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ کوئی بھی نہ لگا ابھی تو ذرا صحیح بیٹھ زبیر، پیٹ نکل گیا پہلے مانے کا، جھکنے نہیں آتا۔ گھڑا لو جی، پانی کا گھڑا لو۔ اے ربا نے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شادی کی رسمیں چل رہی ہوتی ہیں۔ دولہے کے سامنے بیٹھا ایک شخص رسمیں نبھا رہا ہوتا ہے۔ چاروں طرف کا سارا ماحول خوشنما لگتا ہے، لیکن چند سیکنڈ میں ہی نظارہ بدل جاتا ہے اور دولہے کے سامنے بیٹھا شخص ترنت ہی گر جاتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہاں موجود اس کے رشتہ داروں اور گھر والوں نے رونا دھونا شروع کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرا ہے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں تھا، اچانک ہو رہی موتوں کی باڑھ آ گئی ہے، کیونکہ فی الحال موجودہ دور میں ہارٹ اٹیک سے مرنے والوں کی تعداد میں اچانک اضافہ ہوا ہے۔ کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے ویکسینیشن کو لے کر نشانہ سادھا ہے تو کسی نے اس کے بارے میں کچھ اور رائے ظاہر کی ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ یہ اچانک ہونے والی اموات کیا ویکسینیشن کا نتیجہ ہیں یا اٹیک کی بیماری ہی ہے۔ اس ویڈیو میں بھی اس شخص کو اٹیک کا دورہ پڑا ہے۔ حرکت قلب کے بند ہو جانے سے ایسا ہوا ہے۔ وائرل ہو رہے اس ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جگہ پر شادی کی رسمیں چل رہی ہیں، جس میں دولہے کو پھولوں کا مالا پہنا کر بٹھایا گیا ہے اور ہلدی کی رسم نبھائی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ ویڈیو میں آگے دیکھیں گے کہ دولہے کے سامنے ایک شخص آ کر بیٹھتا ہے، جس کے چہرے پر بڑی سی مسکان ہوتی ہے۔ چاروں طرف بڑا ہی خوشنما ماحول بنا ہوتا ہے، لیکن اگلے ہی پل سب کچھ بدل جاتا ہے۔ دولہے کے سامنے بیٹھا ہوا وہ شخص دولہے کو جیسے ہی ہلدی لگانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، ویسے ترنت وہ شخص دولہے کے آگے بیٹھا ہی گر پڑتا ہے۔ بے ہوش شخص کو دولہا جھپٹ کر اٹھاتا ہے اور پھر سبھی گھر والے حیران ہو جاتے ہیں اور اگلے ہی پل خوشی کا ماحول ماتم میں بدل جاتا ہے۔ ویڈیو میں صاف سنا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ گھر والے کس طریقے سے رو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو حیدرآباد کا ہے۔ بہرحال یہ ویڈیو کہیں کا بھی ہو، یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ موت کا بلاوا کبھی آ سکتا ہے۔ ملک الموت کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، فرمان ہوتا ہے، تو پھر موت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ موت کو ایک منٹ ایک لمحہ بھی ٹالا نہیں جا سکتا ہے، وہ اپنے مقررہ وقت پر آ کر رہے گی۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، چاہے تم مضبوط قلعے میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت تم کو وہیں پر آ کر پکڑے گی۔ لیکن موت آتی ہے اور سب کو آنی ہے۔ اس طریقے سے جو موت آتی ہیں، اچانک موت آتی ہیں، ان کا دکھ زیادہ ہوتا ہے، وہ دل پر زیادہ اثر کرتی ہیں۔ یہ اموات حرکت قلب کے بند ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ انسان کو اچانک اٹیک پڑ جاتا ہے
اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اٹیک کیوں پڑتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں یہ بھی بتاتے چلیں۔ سینے میں درد کا ہونا، سینے میں اٹھنے والی تکلیف دل کے دورے کی ایک بہت اہم علامت ہے۔ دل کے دورے کا سبب بننے والا یہ درد مختلف وجوہات کی جانب ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے، جن میں پٹھوں کا کھنچاؤ، وٹامن یا پھر معدنیات کی کمی شامل ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق دل کے دورے کا درد سینے کے دائیں جانب یا پھر درمیان سے تھوڑا سا بائیں جانب ہوتا ہے۔ دوسری علامت ہے چکر اور سانس لینے میں دشواری۔ اگر کسی کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو یا پھر چکر آتے ہوں تو یہ علامت قابل توجہ ہے۔ چکر آنا دل کے دورے اور دل کی بیماریوں کی عام علامت ہے، بالخصوص اس وقت جب چکر آنے کے ساتھ ساتھ سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی ہو۔ تیسری علامت ہے غیر معمولی درد، گردن وغیرہ کی تکلیف۔ غیر معمولی درد دل کے دورے کا موجب بن سکتی ہے۔ اگر درد سینے کے درمیان سے ہوتا ہوا گردن پر آئے اور جبڑوں تک جا پہنچے، اس کے نتیجے میں گردن اور جبڑوں میں شدید تکلیف کا سامنا ہو تو یہ خطرے کی بات ہے، لہذا فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک علامت ہے بے چینی۔ بے چینی کے ساتھ اگر سر بھاری ہو رہا ہے اور چکر بھی آئیں تو اس کا مطلب دل کی بیماری لاحق ہے۔ اس صورتحال میں خصوصی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ایک وجہ بلڈ پریشر کی کمی بھی بن سکتی ہے۔ بلڈ پریشر میں کمی دل کے دورے کی جانب واضح اشارہ ہے۔ ایسے میں رنگت پیلی پڑ جاتی ہے اور نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن یہ بھی ایک علامت ہے۔ دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی یا پھر تیز ہونے کا تعلق سانس لینے میں دشواری، کمزوری اور چکر آنے سے ہے۔ یہ تینوں علامات اچانک ہارٹ اٹیک کی طرف اشارہ ہیں، جو ہارٹ فیل ہونے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ اس لیے علاج لازم ہے اور نظر انداز کرنا نقصان کا موجب بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تھکن اور کمزوری مستقبل قریب میں دل کے دورے کی علامت ہیں۔ برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کی ایک تحقیق کے مطابق خواتین تھکن یا کمزوری کا شکار زیادہ رہتی ہیں، جو خطرناک صورتحال ہے۔ یہ ہارٹ اٹیک کی واضح علامت میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے ٹھنڈے پسینے کا آنا۔ اگر کسی شخص کو پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے تو اسے دوبارہ دل کا دورہ پڑنے سے بے تحاشا ٹھنڈے پسینے آنا اس بات کی علامت ہے کہ فوری اسپتال کا رخ کیا جائے۔ اس معاملے میں ذرا سی غفلت کسی بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو حضرات یہ تھیں ہارٹ اٹیک یعنی حرکت قلب کی کچھ علامتیں۔ اب ان سے بچاؤ اور احتیاط کس طرح کی جائے؟ ہم اپنے روزمرہ معمولات اور عادات میں تبدیلی لا کر ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مرغن غذائیں کھانے میں احتیاط۔ ہماری غذائی عادات ہی ہماری صحت کا تعین کرتی ہے۔ زیادہ چربی والی، چٹخارے دار اور نمکین روغن دار غذاؤں کا استعمال دل کی نسوں کی صحت کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ اپنی روزمرہ خوراک میں سبزیاں، پھل، مچھلی، میوہ جات اور اجناس پر مشتمل غذائیں شامل کریں، جو ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ رات دیر سے کھانا نہ کھائیں۔ تحقیق کے مطابق رات سونے سے 2 گھنٹے قبل کھانے کی عادت کے نتیجے میں رات گئے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ساتھ ہی سونے سے کچھ دیر پہلے رات کا کھانا کھانے کی عادت بدہضمی اور نیند متاثر کرنے کا باعث بنتی ہے۔ موٹاپے پر قابو پائیں۔ وزن زیادہ بڑھ جانے یا موٹاپے اور پیٹ کے ارد گرد چربی جمع ہونا امراض قلب، ہارٹ اٹیک یا فالج کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق صحت بخش غذا کے استعمال سے موٹاپے کے ساتھ ساتھ امراض قلب کا بھی خطرہ کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تمباکو نوشی سے پرہیز کرنا۔
تمباکو نوشی سے ہارٹ اٹیک یا امراض قلب کا خطرہ 2 سے 4 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے دھوئیں میں شامل زہر آلود کیمیاوی اجزاء نقصان پہنچاتے ہیں، کولیسٹرول بڑھاتے اور خون میں لوتھڑے بنا کر ہارٹ اٹیک کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کا علاج: امراض قلب کی علامت ظاہر ہونے پر فوری طور پر کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو حضرات، آپ نے سنا کہ ہارٹ اٹیک سے کچھ بچاؤ کے طریقے اور ہارٹ اٹیک کے کچھ علامات۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کھانے میں ان چیزوں کا استعمال کریں کہ ہری چیزیں زیادہ استعمال کریں، روغن دار غذائیں کم کھائیں، اور ہمیں اگر کوئی علامت اٹیک کی دکھتی ہے تو ہم فوراً اپنے معالج سے، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ایسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔